اس آیا مبارکہ کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا محض اور محض مقصد یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو نفاق ڈالا گیا، ہمارے معاشرے اسلامی معاشرے کو جو کمزور کیا گیا، اس کو اس کے لیے جو بنیاد بنایا گیا وہ ہمارے آپسی تضاد کو بنایا گیا. ہمارے درمیان جو نفرتیں یہ سو کالڈ علماء سو پھیلاتے ہیں، تو پھر انہی علماء سو کے ذریعے اغیار ان کو اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں، اور اعلی کار بناتے ہوئے وہ پھر آپ میں مزید تفرقات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ اگر آپ آپس میں نفرتیں بڑھائیں گے تو آپ صرف اپنے لیے مسئلہ نہیں بنائیں گے، آپ اس ملک کے لیے بھی مسئلہ بنائیں گے، آپ اس ملک کے اداروں کے لیے بھی مسئلہ بنائیں گے، آپ ہمارے اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بھی بنتے جائیں گے. اب جو ہمارے ملک کو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو اس کا نظام و نسق چلائیں گے، اگر تو وہ آپ کے ان مسئلوں میں پڑے رہیں گے کہ یہ تو نیچے گراس روٹ لیول پہ لوگ اکٹھے ہی نہیں ہو رہے، آپس پہ لڑنے مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ان میں دینی معاملات کو لے کر ہی ایک زبردست قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی باہر سے ایجنٹ آئے گا اور بڑے آسانی سے آپ لوگوں کا مس یوز کرے گا، آپ کا غلط استعمال کرے گا، آپ کو لڑوائے گا، آپ کو اپنے ملک کی سپاہ اور اداروں کے خلاف بھی کر دے گا، اور یہ بڑا آسان کام ہو جائے گا. لہذا کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ میں اتحاد و یگانگت پیدا کریں. جب آپ اس دسترخوان کا حصہ بنتے ہیں تو آپ میں تفریق نہیں ہوتی. دو لوگ جو آمنے سامنے بیٹھے ہیں وہ روز مرہ کی معاملات میں اکٹھے نہیں ہوتے، نہ ہی وہ روز دسترخوان پہ دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ان کو پلیٹ دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے آگے دیتے ہیں. یہ چیز ہمارا مین مقصد اس دسترخوان کو سجانے کا یہی تھا کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں. ان میں جو مذہبی منافرت پھیلائی گئی ہے، ان میں جو تفرقات کی بیسس پہ ڈویژن کی گئی ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ جب ہم نے اس رمضان دسترخوان کا آغاز کیا تو ہمیں لوگوں کو قائل کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ لوگ ایک اس مولویانہ نظام کے قائل تھے، اسی کو بچپن سے سنتے آ رہے تھے، تو وہ لکیر کے فقیر بن چکے تھے، اور وہ اس میں مزید کوئی گنجائش یا کسی اور کی بات سننے کے بالکل متحمل نہیں تھے. لیکن آہستہ آہستہ گو کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار رہا، کئی علماء حق سامنے آئے، انہوں نے بھی اس چیز کو واضح نصیحت کی، اور ہم نے بھی لگاتار طریقے سے اس مقصد میں اپنا حصہ ڈالا. تو آج الحمدللہ ہم نے